بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر دوم کا سبق نمبر 80 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ضد خاص کے تیسرے حصے کو، جس میں انشاءاللہ بیان کریں گے مسلک مقدمیت کے حوالے سے مصنف کے اعتراض کو۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے ضد خاص کے حوالے سے تقریباً دو بنیادی مسلک آتے ہیں، ایک ہے مسلک تلازم اور دوسرا ہے مسلک مقدمیت۔ مسلک تلازم کے حوالے سے مصنف نے تفصیلی جواب دے دیا۔ اب مسلک مقدمیت کے حوالے سے جو استدلال ہوا، اس میں تقریباً انہوں نے 5 طرح کے مراحل کو بیان کیا۔ البتہ بنیادی بات اس میں یہ کہ ضد خاص کو انہوں نے ثابت کیا ہے، اس اعتبار سے ثابت کیا کہ انہوں نے اصل میں ضد عام کا سہارا لیا، جو کہ مصنف نے بیان کیا تھا کہ ان کا جو اصل مبنی ہے وہ ضد عام کا ثبوت ہے، کہ ضد عام ثابت ہوگی، اس بنا پر ہم ضد خاص کو ثابت کر سکتے ہیں۔ آج مصنف جو ہے وہ اس کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ مصنف تقریباً اس مسلک مقدمیت کے استدلال کے 3 طرح کے جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس استدلال کا مبنی اس بات پر ہے کہ امر ضد عام سے نہی مولوی رکھتا ہے، جس کو ہم نے اصلاً باطل کر دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اصلاً ضد عام سے نہی مولوی کے قائل ہی نہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ضد عام جو ہے وہ اصلاً نہی مولوی کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ ضد عام میں جو بطور حاکم ہوتا ہے ہمارے سامنے وہ عقل آتی ہے۔ چونکہ ہم نے اس مبنی کو باطل کر دیا تھا، لہٰذا جب اصل باطل ہو جائے گی تو اس کی فرع بھی باطل ہو جائے گی۔ پہلا جواب مصنف نے اس انداز سے دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بالفرض ہم ضد عام کو قبول کر بھی لیں اور آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ ضد عام سے نئی مولوی جو ہے وہ تقاضا رکھتی ہے، تو فرماتے ہیں آپ کا یہ جو استدلال ہے یہ مقدمہ واجب کے وجوب پر مبنی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ مقدمہ واجب ہوتا ہے اس بنا پر جو مامور به کا مقدمہ ہے، یعنی ضد خاص کو ترک کرنا، وہ بھی واجب ہے۔ مطلب چونکہ آپ نے مقدمہ واجب کے وجوب کا سہارا لیا ہے، اور یہ بات آپ اپنی گزشتہ بحث یعنی مقدمہ واجب بیان کر چکے ہیں کہ ہم مقدمہ واجب کے وجوب مولوی ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے وجوب عقلی کے قائل ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے پہلے مرحلے میں کہا تھا کہ ضد خاص کو ترک کرنا مامور به کا مقدمہ قرار پاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کا مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہم اس کی مقدمیت کو اصلاً قبول ہی نہیں کرتے، یعنی جو آپ کے مسلک کا نام ہے مسلک مقدمیت، وہ اسی وجہ سے کہ آپ ضد خاص کو مامور به کا مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم آپ کی مقدمیت کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گزشتہ بحث میں کہا تھا کہ جو مقدمات خارجیہ ہیں ان کی کلی طور پر ہمارے سامنے 5 طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ ان 5 اقسام میں سے کوئی ایک قسم ہوگا تو ہم اس کو مقدمہ خارجیہ کا نام دیں گے، یا تو مقتضی ہوگا، یا وہ شرط ہوگا، یا عدم مانع ہوگا، یا وہ معید ہوگا، اور پھر ہم نے کہا تھا ان تمام کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم علت تامہ کا نام دیتے ہیں۔ ان 5 اجزاء میں سے کوئی ایک ہوگا تو ہم اس کو مقدمے کا نام دیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں جناب مستدل اے استدلال کرنے والے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی مراد ان 5 اقسام میں سے کون سی ہے؟ یہ سوال اٹھانے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ ان 5 اقسام میں سے آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، بلکہ آپ کو مجبوراً اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ یہ عدم معنی سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مامور به کی انجام دہی میں عدم ضد خاص کا ہونا ضروری ہے، یعنی ضد خاص کا عدم ہوگا، یعنی ضد خاص چونکہ معنی ہے اور اس معنی کا عدم ہونا ضروری ہے تاکہ مامور به کو انجام دیا جا سکے۔ یعنی اگر آپ اس کو قرار دیں گے تو ان 5 اجزاء میں سے سوائے عدم معنی کے آپ اور کوئی چیز قرار نہیں دے سکتے۔ مصنف اپنی اسی بات کو مزید کھول کے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جانب سے ہم کہتے ہیں کہ جو ضدان ہوتی ہیں، ضدان لا یجتمعان، جو ضدان ہوتی ہیں آپس میں تمانع رکھتی ہیں اور وہ کبھی بھی ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک جانب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ضدان لا یجتمعان، اور دوسری جانب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ممکنات ہیں اس کائنات کے اندر وہ ہمیشہ کسی علت تامہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور علت تامہ کے 3 اجزاء ہمارے سامنے آتے ہیں، مقتضی، شرط اور عدم مانع۔ 3 اجزاء مل کر علت تامہ کو تشکیل دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اب ان 2 باتوں کو ملائیں، ضدان لا یجتمعان اور ممکنات محتاج علت تامہ ہیں، ان 2 باتوں کو ملا کر مصنف فرماتے ہیں کہ معنی نفی میں 2 ضدوں کا موجود ہونا خود علت تامہ کا محتاج ہے، اور اسی علت تامہ کے اجزاء میں سے ایک کیا ہے؟ عدم معنی، جو ہم نے تیسرا جز بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں یہ خود جو ہے وہ علت تامہ کے اجزاء میں سے شمار ہوتا ہے، گویا کہ جو ضدان ہیں ان میں بھی ان 3 اجزاء کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ عدم معنی۔ عدم معنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ضد کا نہ ہونا
دوسری ضد کے مقدمات میں سے قرار پاتا ہے، یعنی ایک ضد اگر نہیں ہوگی تو خود بخود جو دوسری ضد ہے وہ متحقق ہو جائے گی، تو گویا ایک ضد کا نہ ہونا مقدمہ قرار پائے گا تاکہ دوسری ضد وہاں پر متحقق ہو سکے۔ پس ضد خاص کا نہ ہونا صرف عدم معنی کے باب سے ہو سکتا ہے، نہ آپ اس کو مقتضی میں سے قرار دے سکتے ہیں، نہ آپ اس کو شرط میں سے قرار دے سکتے ہیں، نہ آپ اس کو معد میں سے قرار دے سکتے ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ عدم معنی کے باب سے ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں یہ افراد اسی عدم معنی سے یہاں پر استدلال کر رہے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ مصنف فرماتے ہیں وَنَحْنُ إِذْ قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا نَهْيٌ مَوْلَوِيٌّ عَنِ ضِدِّ الْعَامِ۔ مصنف فرماتے ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں، بات ہم پہلے بھی بارہا بیان کر چکے ہیں کہ ہم ضد عام کے بارے میں نہیں مولوی کے اصلاً قائل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حقیقت میں پہلا جواب ہے، کیونکہ ان کا مبنی ہی اس بات کے اوپر ہے کہ یہ ضد خاص کو اس بنا پر ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ہم ضد عام کی نہیں کے قائل ہو جائیں، مصنف فرماتے ہیں چونکہ ہم ضد عام کے قائل نہیں ہیں، جب ہم اصل کے قائل نہیں ہیں تو ہم اس کی فرق کے بھی قائل نہیں ہوں گے۔ فلا یحرم ترک ضد الخاص حرمتا مولویہ۔ فرماتے پس ضد خاص کی ترک کا ترک کرنا حرمت مولوی شمار نہیں ہوگی۔ جب ضد عام حرمت مولوی نہیں رکھتی تو پھر ضد خاص بھی حرمت مولوی نہیں رکھتی۔ لا یحرم فعل ضد الخاص، یعنی ضد خاص کو انجام دینا اصلا حرام نہیں ہے۔ جب حرام نہیں ہے فثبت المطلوب، پس ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا اور ہم ضد خاص کی عدم نہیں کے قائل ہو جائیں گے۔ مصنف فرماتے پہلی بات یہ والی۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ الا ان مسلک المقدمیت غیر صحیح من وجہین آخرین۔ فرماتے ہیں کہ ایک اعتراض جو ہم نے اوپر کر دیا، فرماتے اس کے علاوہ مسلک مقدمیت دیگر دو وجوہات کی وجہ سے بھی صحیح قرار نہیں پاتی۔ دو اشکالات مزید جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ احدہما، پہلا اشکال یہ کہ انہو بعد تنزل اما تقدم و تسلیم حرمت ضد العام۔ فرماتے تھوڑی دیر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کہے ہوئے دعویٰ سے اور اپنے کہی ہوئی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کون سی والی جو ہم نے کہا تھا ضد عام کے ہم قائل نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں اور ضد عام کی حرمت کے قائل ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ فرماتے فَإِنَّ هَذَا الْمَسْلَكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ يَبْتَنِي عَلَى وُجُوبِ مُقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات سے قطع نظر کر بھی لیں پھر بھی فرماتے ہیں آپ کا استدلال قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں جیسا کہ واضح ہے آپ نے یہاں پر جس چیز کا سہارا لیا ہے وہ ہے مقدمہ واجب کا وجوب۔ فرماتے آپ کی بنا چونکہ اس بات پر ہے وَقَدْ سَبَقَ أَنْ أَثْبَتْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً بِوُجُوبٍ مولوی۔ فرماتے یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے، ہم نے ثابت کر دیا کہ اصلاً مقدمہ واجب وجوب مولوی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی یہ بحکم عقل واجب ہوتا ہے، حکم مولوی کی وجہ سے، حکم شرعی کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا۔ وعلیہ، پس اس بنا پر لا یکون ترک ضد الخاص واجبا بالوجوب الغیر المولوی حتی یحرم فعل۔ فرماتے پس اس بنا پر ضد خاص کو ترک کرنا ایسا واجب نہیں ہوگا کہ جس کو ہم واجب غیر کے ساتھ متصف کریں تاکہ اس کو ترک کرنا، تاکہ اس کو انجام دینا جو ہے وہ حرام مولوی شمار ہو۔ فرماتے ہیں جب ہم اس کے مقدمہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، جب مقدمہ ہونے کے قائل نہیں فرماتے پھر اس کو انجام دینے سے بھی حرمت لازم نہیں آئے گی۔ یہ ہو گیا پہلا اشکال، حقیقت میں بن جائے گا یہ دوسرا اشکال، اور یہ ثانیہ میں بن جائے گا اس کا تیسرا اشکال۔ فرماتے انا لا نسلم ان ترک ضد الخاص مقدمۃ لفعل المأمور به۔ فرماتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ضد خاص کا ترک کرنا مأمور به کو انجام دینے کا مقدمہ قرار پاتا، جیسا کہ آپ نے اپنے استدلال کے آخری مرحلے میں کہا تھا۔ فرماتے ہیں ہم اس بات کو اصلا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وَهَذِهِ الْمُقَدَّمِيَّةُ أَعْنِي مُقَدِّمِيَّةَ ضد الخاص۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے ضد خاص کے ترک کرنے کو مقدمہ قرار دیا ہے، فرماتے ہیں ہم اس مقدمیت کو اصلا قبول نہیں کرتے۔ وَهَذِهِ الْمُقَدَّمِيَّةُ لَا تَزَالُ مَثَارًا لِلْبَحْثِ عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة۔ فرماتے ہیں یہ والی مقدمیت والی بحث ہے، یہ تقریباً اکثر متاخرین نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث و تمیز کی ہے، حتیٰ کہ یہ والی بحث جو ہے وہ دقیق اور طویل مسائل میں سے قرار پاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَنَحْنُ فِي غِنًى عَنِ الْبَحْثِ عَنْهَا بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ۔ فرماتے ہیں اب جبکہ ہم نے ساری بات آپ کے لیے واضح کر دی، ضد عام کو بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے اور مقدمہ واجب کی بات بھی آپ کے سامنے ہے، فرماتے ہیں تمام ابحاث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اب ضروری نہیں کہ ہم اس بات کو دوبارہ نئے انداز سے بیان کریں۔ مصنف فرماتے ہیں ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس طرح کی دوبارہ دقیق اور طویل بحث کرنے کی اصلا ضرورت ہی نہیں ہے۔
آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِحَسْمِ مَادَّةِ الشُّبْهَةِ لَا بَأْسَ بِذِكْرِ خُلَاصَةِ مَا يَرْفَعُ الْمُغَالَطَةَ فِي دَعْوَى مُقَدَّمِيَّةِ تَرْكِ الضِّدِّ، فرماتے ہیں لیکن اس شبہہ کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اس بات کا خلاصہ بیان کریں کہ جس سے دعوی مقدمیت کا کیا ہو سکے، مغالطہ دور ہو سکے۔ نہیں جی، افراد جو مسلک مقدمیت کے قائل ہیں ان کے اوپر جس طرح ہم نے باقی اشکالات اور اعتراضات کیے، فرماتے ہیں اس سے بھی ان کا یہ اشکال انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ مسلک مقدمیت ہمارے نزدیک باطل ہے۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں کہ ان المدعی لمقدمیت ترک الضد لضدہ تبتنی دعواہ علی ان عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبت الی الضد الاخر، فرماتے ہیں وہ افراد جو کہ ضد کی ضد کو ترک کرنے کو مقدمہ قرار دیتے ہیں، ان کی مقدمیت کا یہ دعویٰ اس بات پر مبنی ہے اور اس بات پر مبتنی ہے، کس بات کے اوپر، کہ وہ عدم ضد کو عدم مانع کے باب سے قرار دیتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ بالنسبت الی الضد الاخر، جب وہ ایک ضد کا کسی دوسری ضد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الضدان لا یجتمعان، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ للتمانع بین الضدین، دونوں ضدوں کے درمیان تمانع اور ممنوعیت پائی جاتی ہے، گویا کہ ایک ضد کا نہ ہونا دوسری ضد کے مقدمات میں سے قرار پائے گا اور دوسری ضد کا نہ ہونا پہلی ضد کے مقدمات میں سے قرار پائے گا، یعنی وہ اصلاً ضد خاص کے ترک کرنے کو ان مقدمات خارجیہ کے 5 اجزاء میں سے صرف اور صرف عدم معنی کے باب سے قرار دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، اے لا یمکن اجتماعہما معا، یعنی الضدان لا یجتمعان، ضدان کبھی بھی ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ولا شک فی ان عدم المانع من المقدمات، اور فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم مانع جو ہے وہ مقدمات خارجیہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ من متممات العلہ، اس لیے کہ یہ علت تامہ کے اجزاء میں سے ہے اور اس کے بغیر کبھی بھی علت تامہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ فإن العلۃ التامہ کما هو معروف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بات ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ جو علت تامہ ہوتی ہے تتألف من المقتضی وعدم المانع، کہ وہ ہمیشہ 3 اجزاء سے مل کر بنتی ہے، مقتضی سے، شرط سے اور عدم مانع سے مل کر بنتی ہے۔ فرماتے چونکہ ضد خاص کا ترک کرنا عدم مانع میں سے ہے، لہٰذا یہ علت تامہ کا ایک جز قرار پا جائے گا۔ پس فیتألف دلیلہ من مقدمتین، گویا کہ ان کی جو دلیل ہے وہ 2 مقدموں سے مل کر بنتی ہے۔ الاول الصغری، پہلے صغری ان کا کیا بنے گا، ان عدم الضد من باب عدم المانع لضدہ، ایک ضد کا نہ ہونا دوسری ضد کے اعتبار سے عدم مانع کے باب سے ہے، یعنی جب 2 ضدان کا آپس میں مقایسہ کیا جائے گا تو ان میں سے ایک ضد جو ہے وہ دوسری ضد کے لیے عدم مانع قرار پائے گی۔ کیوں؟ لأن الضدین متمانعان، اس لیے کہ دونوں ضدیں آپس میں ممنوعیت اور تمانع رکھتی ہیں۔ ثانی الکبریٰ، دوسرا مقدمہ کون سا ہے، وہ کیا ہے، ان عدم المانع من المقدمات، اور خود عدم مانع جو ہے وہ مقدمات خارجیہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک عدم مانع انہوں نے بیان کیا صغریٰ میں اور دوسرا عدم مانع بیان کیا انہوں نے کبریٰ میں۔ فینتج من الشکل الاول، پس ہمارے سامنے نتیجہ آ جائے گا وہ اشکال 4 میں سے پہلی شکل کے مطابق آ جائے گا، کون سا والا، ان عدم الضد من المقدمات لضدہ، ایک ضد کا نہ ہونا دوسری ضد کے مقدمات میں سے قرار پاتا ہے۔ اسی بنا پر یہ مسلک مقدمیت کھڑا ہے، اسی ایک نتیجے کی بنا پر کہ ایک ضد کا نہ ہونا دوسری ضد کے مقدمات میں سے قرار پاتا ہے۔ چونکہ کھانا پینا جو ضد خاص ہے وہ دوسری ضد خاص یعنی نماز کے لیے کیا بنے گا، اس کا عدم جو ہے وہ مقدمہ بن جائے گا۔ فرماتے اس اعتبار سے یہ افراد جو ہے وہ یہاں سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، مصنف استدلال کرنے والوں کو 3 طرح کے جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال موقوف ہے ضد عام پر جس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال مقدمہ واجب کے وجوب پر موقوف ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ضد خاص کو ترک کرنا مامور بہ کے مقدمات میں سے اصلاً شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ مقدمات خارجیہ میں ضروری ہے کہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو۔ فرماتے ہیں ان 5 چیزوں میں سے سوائے عدم مانع کے ہم اس کو کسی اور میں سے قرار نہیں دے سکتے۔ بس گویا کہ استدلال کرنے والے حقیقت میں یہاں پہ اسی عدم مانع کا سہارا لے کر استدلال کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔